السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم تنزیحہ منیر اینڈ یو آر واچنگ می آن ٹی وی ٹوڈے پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے فیمس رائٹر کے رحمان صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان کے اندر کس طرح کے ڈراماز بن رہے ہیں اور پاکستانی انڈسٹری کیسے کام کرتی ہے۔ آج ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ کنٹروورسیز کو کس طرح فیس کرنا پڑتا ہے اور کتنی کریٹیسزم ڈراماز کو ملتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ سب باتیں کے رحمان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے خلیل الرحمان صاحب ہیں، ان کا بھی ایک نام ہے اور آپ کا بھی جو نام ہے وہ بھی خلیل الرحمان ہی ہے۔ تو سر لوگ شوبیز میں اکثر کنفیوژن ان کو نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا نام سیم ہے، تو لوگ آپ کو بھی سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں، جب آپ کو پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا تھا تو لوگوں کے دماغ میں نا گلچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اچھا کون سے والے؟ تو اسی لیے کہیں یہی وجہ تو نہیں کہ آپ کے رحمان لکھتے ہیں؟ اچھا، یہ سوال جو ہے نا یہ مجھ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے، ایون جہاں پہ کسی ایکٹر کو فون کیا جائے کسی اسکرپٹ کے لیے جو میرا اسکرپٹ ہو تو وہ پہلا ان کا یہی ہوتا ہے تاثر کہ شاید خلیل الرحمان قمر صاحب کا ہے۔ آج صبح بھی ایک ایکٹر ہیں اسلم شنکر صاحب لاہور کے، انہوں نے مجھے کال کی اور وہ کسی پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے، میرا ہی لکھا ہوا تھا، تو وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت دیر تک کنفیوز رہا ہوں۔ حالانکہ جو خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں ان کا لکھائی کا جو سٹائل ہے اور میرا جو ہے وہ بہت مختلف ہے۔ جی، وہ بڑا نام بھی ہیں اور بہت اچھے رائٹر ہیں وہ، تو لیکن یہ کنفیوژن ہمیشہ رہتی ہے۔ جی، تو آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ کے رحمان، اسی وجہ سے میں نے یہ نام کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ خلیل الرحمان قمر صاحب پہلے سے لکھ رہے تھے اور بہت نام تھا ان کا۔ جی، تو جو میرے اچھا اس میں ایک اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میرا جو کیریئر ایز رائٹر سٹارٹ ہوا ہے جی، وہ ہوا ہے دلاور ملک صاحب کے ساتھ۔ اچھا، پاکستان کے بہت بڑے رائٹر جی ہیں ایسے ہی جنہوں ہے، نے جو بہت سارے پلیز خلیل الرحمان قمر صاحب کے نا وہ دلاور صاحب نے ڈائریکٹ کیے ہوئے ہیں۔ مطلب لنڈا بازار کے ڈائریکٹر بھی وہی ہیں، بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ انہوں نے کیا تھا، اور بھی بے شمار پلیز ہیں جو خلیل صاحب اور ان کا نام اکٹھے ہی لیا جاتا تھا ہمیشہ۔ جی، تو جب میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا تو وہ اس وجہ سے تھوڑی زیادہ کنفیوژن ہوتی تھی جی، لوگوں کو دلاور صاحب کا پلے ہے اور رائٹر خلیل ہے تو یہ شاید وہی ہے۔ تو پھر یہی مناسب سمجھا کہ نام تھوڑا سا چینج کر لیا جائے۔ اچھا سر آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایک ریلیجیس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، جی جی۔ تو سر آپ کے لیے یہ شوبز انڈسٹری کو جوائن کرنا مشکل نہیں تھا یا آپ کو کیا مطلب فیس کرنا پڑا گھر والوں کی طرف سے؟ اچھا، یہ چونکہ ایک رائٹنگ کی جو فیلڈ ہے وہ تھوڑی سی شوبز میں اس کا ہے تو وہ شوبز ہی، لیکن بہرحال پھر بھی رائٹر ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے بالکل، لکھ رہا ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے آفس میں کہیں پر بھی، تو وہ ڈائریکٹلی انوالو اس طرح نہیں ہوتا شوبز میں۔ تو میرے لیے یقیناً یہ ایک مشکل کام ضرور تھا، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ لاہور کی ایک بہت بڑی مسجد ماڈل ٹاؤن اے بلاک کی مسجد میں کوئی 50-60 سال انہوں نے وہاں پہ درس و تدریس کا کام کیا ہے۔ ماشاء اللہ، اور اتفاق یہ ہے کہ جس جگہ میرے والد صاحب درس و تدریس کا کام کر رہے تھے وہیں پر ایک زمانے میں مولانا بہاء اللہ قاسمی صاحب ہوتے تھے، عطا اللہ قاسمی جو بہت بڑے رائٹر ہیں، جی کالم نگار ہیں، ایسے ہی ہے، ان کے والد۔ تو وہ بھی وہیں پر ہی انہوں نے لکھنا سٹارٹ کیا اور ان کا بڑا نام ہوا۔ تو میں بھی وہیں پر پیدا ہوا، اسی جگہ پہ، اسی مسجد کی سراؤنڈنگ میں، وہیں پر کوارٹرز تھے وہاں پر۔ تو شاید اس جگہ کا بھی ایک بہت کرم بڑا، نوازی ہے، ہاں بالکل ایسا ہے کہ پارٹیسپیشن ہے اس کی، کہ وہاں پہ کوئی خاص بات ہے کہ مجھے لکھنے کا شوق پیدا ہوا، بلکہ شوق سے زیادہ یہ ہے کہ میں لکھتا ہی تھا، شوق تو بعد میں ہوا۔ تو